بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب تانوی، جنہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اعتراضاتی کلپ لوگوں کے اندر شیئر کی۔ اول بات یہ کہ کسی کے بیان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر لوگوں کے اندر چلانا یہ فساد کا کام ہے، اس وجہ سے کہ ان کے بیان کے اصل معنی و مطالب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتے اور امت مزید اختلاف میں اور اشکالات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو امت کے اندر اختلاف پیدا کرنا یہ بہت بڑا فساد کا ذریعہ ہے۔ اہل باطل سمجھتے ہیں کہ امت کی اجتماعیت کو ختم کرنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے تاکہ ان کی جڑیں کٹ جاوے اور ہم ان پر غالب آ جائے۔ جس طریقے سے انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی تھی اور وہ یہ تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رولز، ان کے ٹکڑے کرو اور ان پر راج کرو۔ تو اللہ کی مدد کو ختم کرنے کا اور اللہ کی مدد سے روکنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ آپس کا اختلاف اور آپس کا توڑ ہے۔ تو اہل باطل آج مسلمانوں کو کھانے اور ختم کرنے کے پلان کے اندر ہے، اور ان حضرات کو شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ ہم تو اصلاح کا کام کرتے، حالانکہ یہ جانے نہ انجانے میں اہل باطل کے ہتھ کنڈے بن رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے باطل فرقے بنے ان کے مقتداؤں کے دلوں کے اندر اول تو شیطان حق کا داعیہ پیدا کرتا ہے اور انتہا کے اندر ان کو برائی کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت مولانا سعد صاحب کا جو بیان ہے کٹا ہوا، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا جو اشکالاتی اور اعتراضی بیان ہے وہ سن لیتے، اس کے بعد اس بیان کی وضاحت کرتے ہیں، اور جو اشکالات ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے لوگوں کے سامنے کھڑے کی ہے اس کے بھی جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور مزید مولانا سعد صاحب کی آڈیو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ بدگمانی سے کتنے نقصان ہیں اور اچھے گمان سے کیا نفع ہے وہ بھی تھوڑا کھل کر سامنے آ جائے۔ اور آخر کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان ہے جو اس مسئلے سے کنیکٹڈ تو نہیں ہے لیکن ایک بہت اچھی بات ہے، جامع بات ہے، تاکہ ہمارا دل اور ہمارا ذہن جو محدود ہے وسیع ہو جائے۔ اور انہوں نے ایک عالم اور فقیہ جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہے ان کی تمیز کے تعلق سے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپس کی محبتیں ختم ہوتی ہیں بدگمانیوں سے، اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے شیاطین کے وساوس سے۔ شیاطین کا کام ہے یہ کہ وہ مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، اس لیے حکم دیا کہ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بہت بچو۔ ہم اس زمانے میں ایک بدگمانی کو حقیقت خیال کر لیتے ہیں، میری بات توجہ سننا بہت، حالانکہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر تم مومن کو گناہ اپنی آنکھ سے کرتے ہوئے دیکھ لو تو حق اور حکم یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سعد کاندھلوی کا بیان چل رہا ہے، اگر مومن کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو اور اپنی آنکھ سے مومن کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو حق اور حکم ہے کہ اس کو جھٹلاؤ کہ یہ میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کس شریعت کا حق اور حکم ہے کہ اپنی آنکھ سے جو بات دیکھو اس کو جھٹلایا جائے؟ تو ساری گواہیاں بیکار ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہ زبان سے کہو، نہ دل میں اس کو برا سمجھو، تاکہ گناہ کا معاملہ پورے علاقے میں پھیلنے نہ پائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے کہ اپنی آنکھ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی آنکھ کو جھٹلا دیں گے،
یہ برائی عام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر یہ بات ہے کہ اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ، تو جو جماعتوں میں نکالتے ہو 40 دن 4 مہینے کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو نمازی بنانے کے لیے، تو مولانا سعد صاحب کے اعتبار سے حق اور حکم ہے کہ مانو کو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کی کیوں دعوت دی جائے؟ تو اس قسم کی باتیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو کیا اب یہاں حضرت کے بیان کے اندر دو پہلو ہے، تو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے لوگوں کے سامنے تو ایک پہلو بتا دیا، لیکن دوسرا پہلو خیانت کی اور اس کو چھپا دیا ہے۔ تو اس کے دو باتیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت کی بیان کے اندر کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسرا بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا رہے ہو تو جو منکر ہوتے ہیں تو اس پر ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے 3 اعتراض ہے، تو ان تینوں اعتراض کے ہم آخر کے اندر جواب دیں گے، بڑی وضاحت کے ساتھ مدلل جواب دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلا یہ ہے کہ حضرت نے یوں بیان کیا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ اصلاحی کام کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی اصلاح میں اپنے آپ کے اندر بہت سارے مرض پیدا کر لیں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے تو علاج کے دوران وہ احتیاط نہیں کرتا تو مریض کی بیماری اس کو لگنے کی شکیتا ہے، تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مریض کا علاج کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم منکر کریں تو منکر کو بند کرنے اور ختم کرنے کے ساتھ سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگٹ اپنی اصلاح کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ منکر کو بند کرنے میں خود گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے حضرت نے سب سے پہلے یوں جملہ کہا کہ بدگمانی ہے وہ آپس کی محبتیں ختم کر دینے والا ہے۔ تو بدگمانی کرنے سے سب سے پہلے دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہے، اور مزید غیبتیں اور تہمتیں ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جھگڑے فساد یہاں تک کہ قتل و قتال کی نوبت تک پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ آپس کی بدگمانیاں ہیں۔ اس لیے بدگمانی کو ختم کرنے کا شد باب ہے وہ ہے حسن ظن، آپس میں ایک دوسرے سے اچھا گمان کرنا۔ تو اس لیے بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے جو عمل بتایا قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ عمل ہے کہ مومن کے دل کے اندر حسن ظن ہو۔ اس وجہ سے کہ جب تک ہمارا معاشرہ پاکیزہ اور آپس کے اندر اجتماعیت نہیں بن سکتی جب تک کہ ہمارے اندر آپس میں حسن ظن نہ ہو۔ اس لیے حسن ظن بہت بڑا عمل ہے اور بہت سارے گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اول تو اگر بدگمانی ہمارے دلوں میں آئیں گی تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوں گی، اور مزید دوسرے گناہ بھی پیدا ہوں گے، جیسے کہ اگر ہم نے گنہگار جو گناہ کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے، اگر اس کو ہم نے حقیر جان لیا، حقیر سمجھ لیا، تو ہمارے دلوں کے اندر کبر پیدا ہوگا۔ منتخب میں حدیث لکھی ہے جس کا مفہوم کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے وہ اپنے دلوں کا کبر ہے، بڑائی ہے، گھمنڈ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم جس گناہ کو دیکھیں، گنہگار کو دیکھیں، تو اس کے بعد ہم اس کو حقیر سمجھنے لگے اور ہمارے دلوں کے اندر کبر پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھے کپڑے پہننا کبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا کبر نہیں ہے۔ دیکھو یہ حدیث کے اندر فیشن والے کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی، صاف ستھرے اور پاک کپڑے پہننے کی، اچھے کپڑے پہننے کی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اچھے کپڑے پہننا کبر نہیں ہے، بلکہ کبر 2 چیزیں، ایک یہ کہ تم حق بات کو جھٹلاؤ، اور دوسری علامت یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا۔ اگر ہم نے منکر کرنے والوں کو، گناہ کرنے والے کو، اگر ہمارے دل میں اس کی حقارت آئی تو یہ ہمارے اندر کا کبر ہے۔ تو وہ تو گناہ کر رہا ہے تو وہ تو اس کی معافی تلافی وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، اور اس کا اور اللہ کا معاملہ الگ ہے، لیکن ہمارے دل میں اس کی حقارت پیدا ہونے سے ہم خود گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے۔
اس لیے اپنے آپ کو مرض سے اور گناہ سے بچاتے ہوئے ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے اول سٹیپ اور اول درجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری اور یہ گناہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے حضرت نے بطور مذاکرہ کہو یا مراقبہ کہو اپنے نفس سے کہ اپنی آنکھوں سے مومن کے گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی تم جھٹلاؤ، یعنی یہ بطور مراقبے کے اپنے اندر اس کی حقارت نہ آئے، اس وجہ سے یہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں کہ داعی کا کمال یہ ہے کہ گناہ اور گنہگار کو دونوں کو اپنے محل پر رکھے۔ گناہ کو تو ہمیں حقیر سمجھنا ہے، گناہ کو تو ہمیں برا جاننا ہے، لیکن گنہگار سے نفرت ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ اگر گنہگار سے نفرت ہوگی تو پھر ہم دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ ہر نبی کو اپنی امتوں سے چاہے کتنے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، ہر نبی اپنی امت سے محبت کرتے تھے۔ یہ داعی کی سب سے پہلا جو صفات ہے جو اپنی امت سے ہونا چاہیے اور ہر نبی کے دل میں یہ تھا۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر گنہگار کی تو نفرت نہ ہو، البتہ گناہ کی ضرور نفرت ہو۔ اس لیے بدگمانی کا جو شد باب ہے وہ حسن ظن ہے، تو حسن ظن کے ذریعے سے ہمارے دل میں سامنے والے کی حقارت پیدا نہ ہو، یہ سب سے پہلا اقدام اور سب سے پہلا عمل ہے۔ تو اب دوسری بات یہ، ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب فرماتے کہ جو منکر ہو رہا ہے تو اپنی نظروں کو جھٹلاؤ، تو کون سی شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ تو ہم آپ کو چند حوالوں کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، مسلم میں بریدہ بن خصیب کی روایت ہے، جس کے اندر ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ روایت میں کہ معیذ بن مالک رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں، اب میں پاک ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے ان کی درخواست مسترد کر دی، یعنی اللہ کے نبی نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ اگلے روز وہ صحابی پھر حاضر ہوئے اور اپنے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے دوسری بار بھی حد جاری کرنے سے منع فرما دیا۔ جب تیسری بار وہ اعتراف گناہ کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم فرمایا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے ان پر پتھر مارے۔ حدیث تفصیل سے ہے، میں مختصر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سب سے پہلے وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، یعنی ان کی بات کو رد کر دیا۔ ایک آدمی آ کر گواہی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے منکر کیا ہے، تو جو آدمی اپنی زبان سے گواہی دے، اس کا اقرار کرے، تو پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، پھر گواہ کی ضرورت نہیں کہ آدمی اپنی گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو رد کر دیا۔ اب دوسری مثال کہ جب ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور مدینہ واپس لشکر جا رہا تھا، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت کی فراغت کے لیے گئی اور وہاں ہار گم ہو گیا تھا، تو پھر وہ واپس میں اپنے ہار کے لیے گئی اور اس عرصے میں وہ قافلہ آگے جا چکا، آگے نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ تفصیلی واقعہ سب لوگ جانتے ہیں جو امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں رکی رہی اور قافلہ آگے چلا گیا۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے آئے اور پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا، وہ پیدل چلے۔ پورا قافلہ آگے جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہودج میں نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد تو صفوان رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ تو تمام صحابہ نے اس منظر کو دیکھا کہ دونوں اکیلے آ رہے اور پیچھے آ رہے اور قافلہ سے الگ ہو گئے۔ تو نظروں سے دیکھا تو منافقین نے تہمتیں لگانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ گناہ کیا حضرت صفوان کے ساتھ۔ اور ان کی باتوں میں 3 صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین بھی آ گئے
اور بقیہ صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت میں حصہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ سے اس کے متعلق مشورہ کرتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھا گمان تھا، پھر بھی مشورہ کرتے۔ ابو بکر سے کیا انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک مشورہ کیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح خوبصورت اور ہم مثل تھی۔ تو ان سے مشورہ کیا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا جواب اتنا زبردست علماء نے لکھا ہے، انہوں نے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت عائشہ کے متعلق تیرا کیا گمان ہے اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو حفاظت کرنا چاہتی ہوں، یعنی میں آنکھوں دیکھی باتیں بھی رد کرتی ہوں، اور میرا یہاں تک فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میرے خیال میں بالکل پاک دامن عورت ہے۔ دیکھو انہوں نے نظروں سے دیکھا کہ ایک صحابی کے ساتھ تنہا وہ دونوں آ رہے، پھر بھی اپنی آنکھ دیکھی ہوئی باتوں کو جھٹلایا اور اچھا گمان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا گناہ نہیں کر سکتی۔ تیسری مثال ہم ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ٹانوی کی خود کی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے اندر ایک خوبصورت عورت ان کے پاس علاج کے سلسلے میں آئی، اور ہم نے دور سے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات کر رہے، تو ہمارے دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرے گا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب چہرے کی طرف دیکھ کر بات کر رہے، یہ تو گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بغیر مجبوری کے، بغیر عذر کے کسی عورت کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر بھی ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تو ہم اپنی نظروں سے دیکھی ہوئی بات کو رد کریں گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب مومن ایسا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ اپنے اس کے چہرے کی طرف اس وجہ سے دیکھتے ہو کہ کوئی چہرے پر داغ ہو یا آنکھ کو دیکھ رہے ہو یا اپنے علاج کے سلسلے میں اس کو دیکھنا پڑا ہو، ورنہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں کر سکتے، تو گویا کہ اپنی آنکھ کی دیکھی ہوئی بات کو ہم رد کریں گے۔ اب آگے اور مثال کہ ایک آدمی تھیٹر سے باہر نکل رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ فلم ختم ہوئی اور لوگ پکچر دیکھ کر، فلم دیکھ کر باہر نکل رہے، ایک گناہ منکر کرتے ہوئے نکل رہے، تو ایک آدمی کو، مسلمان کو ہم نے دیکھا تو بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سب کے ساتھ باہر نکل رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، پھر بھی ہم اچھا گمان کریں گے کہ مومن ایسا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے اندر گیا ہو، کسی سے ملنے کے لیے گیا ہو، کسی دنیاوی کام کے لیے گیا ہو، اس لیے 70 عذر کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور مومن کا حق یہ کہ اس کے ساتھ اچھا گمان کیا جاوے۔ مزید ایک مثال کہ ایک آدمی نے میرے سامنے کسی دوسرے سے یوں کہا، جسٹ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تو 10 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ ہو گیا، پھر بھی وہ نہیں آ رہا، ہماری آنکھوں نے دیکھا اور ہمارے کان نے سنا، تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، 10 منٹ کا کہہ کر گیا اور آدھا گھنٹہ ہوا پھر بھی نہیں آیا، تو ہم کہیں گے نہیں مومن ایسا نہیں کر سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہو، کسی کام میں پھنس گیا ہو، ورنہ میرا بھائی مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ تو نظروں سے دیکھی ہوئی بات کو ہم جھٹلائیں گے، اس وجہ سے کہ بہت سارے معاشرے میں ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، ہمارے بدگمانی کی وجہ سے ہم اس کو یقینی خیال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ دونوں سفر میں جا رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک اچھی کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ بظاہر نظروں سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ منکر ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور تھی، وہ تفصیلی واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا، صرف مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ظاہر کے اندر وہ نقصان اور منکر نظر آتا تھا، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ اس لیے معاشرے کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بظاہر گناہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمارے برے خیال کرنے کی وجہ سے ہم اس کو یقینی سمجھ لیتے ہیں۔
اب آخری مثال کے ذریعے سے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے تینوں اعتراضات کے جواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی سامنے سے شراب پی کر آ رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مسلمان نے شراب پی رکھی ہے، پھر بھی ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلائیں گے اور اس کی حقارت ہمارے دل میں نہ آئے، اس وجہ سے اپنے دل میں اچھا گمان کریں گے کہ مومن ایسا نہیں کر سکتا، اس کی اچھی تعویل کریں گے، اس کا حسن ظن کریں گے۔ اس لیے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سے 99% یوں لگے کہ یہ آدمی ایسا ہی فعل کرے گا، لیکن 1% اگر امید ہو، امکان ہو، تو بھی ہمیں تعویل کرنے کا حکم ہے اور اچھا گمان کرنے کا حکم ہے۔ تو ہم یہ گمان کریں گے مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ مومن شراب پیے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کو زبردستی پلائی ہو یا مجبوری میں پی گیا ہو یا کسی ٹینشن میں آ کر اس نے شراب پی لی ہو، ورنہ مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اب رہا اس گناہ کی بات کہ وہ گناہ منکر ہے، اس کو کیسے ختم کیا جاوے، اس کے لیے قرآن حدیث کے اندر اور ہمارے اکابرین نے بہت سارے طریقے بتائے۔ قرآن حدیث کے اندر تو یہاں تک ہے کہ زبان سے گناہ کو روکو، ہاتھ سے گناہ کو روکو، دل سے برا سمجھو، یا غصے کے ذریعے سے، سختی سے بھی، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے، کبھی دباؤ کے ذریعے سے، کبھی نرمی سے، کبھی محبت سے، پیار سے، حکمت سے، ہر انداز، حسن تدبیر اور احسن طریقے سے اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس منکر کو ختم کرنے کے لیے طریقہ اور اسلوب بھی حق ہونا چاہیے اور حکمت کو ملحوظ رکھنا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جوش میں آ کر منکر کو ختم کرنے میں لگتا ہے تو بجائے نفع کے نقصان ہو جاتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق بات کہنے کے لیے اسلوب بھی حق چاہیے، ورنہ حق بات بھی باطل کا اثر رکھتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہ اتنے عام ہیں کہ آنکھ اٹھاتے ہی اور ہر فیلڈ کے اندر گناہ عام ہے، تو بتاؤ ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر وقت کسی منکر کو اور گناہ کو روکنا ایک دم آسان کام نہیں ہے۔ تو گناہ کو تو ختم کرنا ہے، گناہ کو آگے بڑھانا نہیں ہے، گناہ میں تعاون بھی نہیں کرنا، لیکن اس گناہ کو، منکر کو ختم کرنے کے لیے جو اسلوب طریقہ قرآن حدیث میں، صحابہ کی سیرت میں اور بزرگوں کی زندگی سے جو ہمیں بتائے گئے، اس طریقے کے مطابق ہمیں احسن طریقے سے اس گناہ اور منکر کو ختم کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے شراب کے اڈوں پر جا کر، جو شرابی لوگ تھے، شراب پینے والے تھے، ان سے جا کر ان کو وعید نہیں بتائی کہ تم شراب پی رہے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا گھر کا پانی بھی ناپاک ہو گیا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اور مر جاؤں گے تو جہنم میں چلے جاؤں گے۔ تو ہمارے بڑوں نے اس کو ایسی وعید ڈائریکٹ نہیں سنائی، بلکہ اس کو پیار محبت سے اس گندی جگہ سے نکال کر مسجد میں لائے، تعلیم میں بٹھایا، اس کو اللہ کے راستے میں لے گئے اور اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد کے نورانی ماحول میں اتنی مشق کروائی کہ اس کے دل کے اندر خود شراب کی نفرت پیدا ہو گئی اور اس نے شراب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کتنے جواری لوگوں نے یہ جوا کھیلنا چھوڑ دیا، زانیوں نے زنا کرنا چھوڑ دیا اور سود کھانے والوں نے سود چھوڑ دیا۔ ایسے بہت سارے منکرات سے امت اس دعوت کے ذریعے سے بچ گئی۔ انڈائریکٹلی یہ دعوت کا کام منکر کو ختم کرنے کا احسن طریقہ ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کہتے تو پھر تم کو اللہ کے راستے میں کیوں لے جاتے؟ ہمیں اللہ کے راستے میں اسی وجہ سے لے جاتے تاکہ ان کے منکر ختم ہو۔ اور اب ان کا پہلا دو اعتراض ختم ہو گئے۔ اب ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نظروں کو جھٹلائیں گے تو پھر گواہی معتبر نہیں رہیں گی۔ تو دیکھو ڈاکٹر صاحب، یہیں ہر جگہ ہمیں گواہی دینی نہیں ہوتی۔ گواہی دینے کا موقع اور مرحلہ الگ چیز ہے۔ دارالقضاء کے اندر، کورٹ کے اندر، یا کسی ظالم آدمی کے پاس مظلوم کی حمایت میں، اس وقت ہمیں گواہی دینی ہوتی ہے۔ ہر جگہ گواہی دینے کے لیے لوگ نہیں جاتے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے کسی مومن مسلمان کا گناہ دیکھا ہے، عیب دیکھا ہے، تو اس کو چھپاؤ۔ ہمیں چھپانے کا حکم ہے، اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور مومن کے عیب کو ظاہر کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ تو بدترین سود فرمایا گیا حدیث کے اندر۔ الغیبت اشد من الزنا، یہاں تک بیان فرما دیا گیا کہ جو عیب سامنے والے میں موجود ہے، جو گناہ موجود ہے، اس کو پھیلانا تو زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں گواہی کا موقع ہی نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اپنی محدود عقل سے کہاں کی کہاں فٹ کر رہے۔ بہرحال تو یہاں منکر
کو ختم نہ کرنے کی حضرت نے کوئی بات نہیں کی، صرف حسن ظن کی بات کی اور بدگمانی سے بچنے کی بات کی۔ منکر کے ختم کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ حسن ظن کے ساتھ ساتھ ہم منکر کو نہ روکیں، بلکہ منکر کو ختم کرنا ہے اور منکر کو ختم کرنے کے لیے اسلوب طریقے بھی اختیار کرنے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں اعتراضات بیجا اعتراضات ہیں اور احمقانہ اعتراضات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایسی بدگمانیوں سے بچائے اور امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے دو بیان ہے، بہت بہترین بیان ہے حسن ظن اور بدگمانی کے تعلق سے، اس کو بھی ذرا سن لیں۔ اور آخر کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان ہے جن کے اندر انہوں نے عالم اور فقیہ جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہاں تک انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا اور انہوں نے ایک علاقے والے کو یوں کہا کہ تم تاجیہ اٹھاؤ، یعنی تاجیہ بناؤ، حالانکہ تاجیہ بنانا ایک بدعت ہے، ایک رسم ہے، پھر بھی حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اگر یہ بیان مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کر دیتے دیوبند پہنچ جاتے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات بیان کی کہ صرف عقلی اور علمی دلائل کی بنیاد پر کسی سے فتویٰ لیا جائے گا تو ان پر گمراہی کا فتویٰ لگے گا، تو جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہوگا ان کا فعل ایک عالم سے تھوڑا الگ ہوگا اور ان کا علم کا معیار ان سے زیادہ قوی ہوگا۔ تو یہ بیان بھی سن لے تاکہ ہماری ذہن کے اندر جو محدود ذہن ہے وہ ہمارا ذرا کھل جاوے، ہمارے دل کو وسیع رکھے کہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کے اندر کیا فتنہ برپا کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے بیان کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہو؟ کیا آپ اب ان پر بھی انگلی اٹھاؤں گے، ان پر بھی اعتراض کرو گے؟ بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ منکر کرنے والے کے منکر کو چھپایا جائے، غلطی کرنے والے کی غلطی کو چھپایا جائے۔ لوگ بیچارے اتنے بے عقل ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کی غلطی کا اعلان کرو تاکہ یہ اس اعلان سے اس غلطی سے باز آ جائے۔ وہ تو باز آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن امت میں گناہ عام ہو جائے گا۔ سنو غور سے، امت میں گناہ عام ہو جائے گا، اس لیے کہ باطل کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے، ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے۔ جس چیز کو ختم کرنا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو۔ اس لیے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے سب سے بڑا سبب اس چیز کے تذکرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زبان میں یہ بات رکھی ہے کہ جس بات کے تذکرہ کرے گا وہ چیز وجود میں آئے گی، چاہے بھلائی کے چاہے برائی کے، چاہے معروفات کے چاہے منکرات کے۔ جو چیز تذکروں میں آئے گی وہ زندہ ہو جائے گی، اور جو چیز تذکروں میں نہیں آئے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ سنو غور سے، فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیت الباطل بترک ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو۔ ایک شخص نے آ کر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے مومنین، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، غلطی ہو گئی اس سے، اور زنا سے اس کی بکارت اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا۔ ایک عیب ہو گیا لڑکی میں ایک عیب ہو گیا۔ آج اس لڑکی کے لیے شادی کا پیام آیا ہے، کہیں سے شادی کا پیام آیا ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ لڑکی میں عیب ہے اور لڑکی سے زنا ہو چکا ہے اور اس کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی میں یہ عیب ہے اور اس سے ایسی غلطی ہو چکی ہے، چاہے وہ شادی کریں چاہے نہ کریں۔ سنو غور سے، کیونکہ معاملہ ہے، عقد ہوگا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، ہم لڑکی میں عیب ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں، میاں بیوی دونوں آئے حضرت عمر کے پاس، کیا ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں، لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی کا حال؟
حضرت عمر نے فرمایا اگر تم دونوں نے کسی سے بھی ذکر کیا لڑکی کے اس عیب کا یا لڑکے والوں کو بتایا کہ اس میں عیب ہے تو میں تم دونوں کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی. تم دونوں کو ایسی سخت سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی. فرمایا کہ اس لڑکی کو لے جاؤ اور اس کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو. ایسی لڑکی جس سے کبھی کوئی چھوٹا گناہ بھی اس طرح کا نہ ہوا ہو. عفیفہ کہا روایت میں ہے. عفیفہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ تو کیا چھوٹا گناہ بھی اس سے نہ ہوا ہو. فرمایا ایسے اس کی شادی کرو جیسے پاک دامن نیک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. اور اگر تم نے اس کی زنا کا ذکر کسی سے کیا تو میں تمہیں یہ سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے گی. یہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منکرات ختم ہوتے ہیں معروفات کے تذکروں سے. منکرات ختم ہوتے ہیں معروفات کے تذکروں سے. ہم نے غور کیا اس زمانے میں لوگ منکرات کا ذکر کرتے ہیں شور کرتے ہیں تاکہ منکر ختم ہو جائے. حالانکہ شیطان اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ منکر زندہ ہو جائے اور منکر پھیل جائے. اس لیے فرمایا کہ منکر کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو. ہم نے غور کیا اس زمانے میں لوگ منکرات کا ذکر کرتے ہیں شور کرتے ہیں تاکہ منکر ختم ہو جائے. حالانکہ شیطان اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ منکر زندہ ہو جائے اور منکر پھیل جائے. اس لیے فرمایا کہ منکر کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو. اس کا ذکر چھوڑ دو. کی تحقیق مت کرو بلکہ بدگمانی کی تردید کرو. غلط خیال پیدا ہوا ہے. مومن ایسا نہیں کر سکتا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے مدینے کا. اچانک دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے. سامنے دیکھا دروازے کھلا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کو پیالے میں کچھ انڈیل کر پلا رہی تھی پیالے کے اندر. حضرت نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا اے عبد الرحمن ہاں عبدالرحمن اور ساتھ تھے. اے عبد الرحمن دیکھ یہ اس پیالے کے اندر کیا ڈال کر اس کو پلا رہی ہے. یہ کیا ہے پیالے کے اندر؟ یہ کہا حضرت عمر نے حضرت عامر عوف سے کہ دیکھ پیالے کے اندر کیا ہے. اتنا کہتے ہی حضرت عامر عوف نے عرض کیا مومنین آپ سے تو غلط کام ہو گیا. آپ سے تو یہ غلط کام ہو گیا. آپ کو بعد خیال آنا کہ پیالے میں کیا ہے. بس یہ مومن کے بارے میں بدگمانی ہو گئی اور یہ حرام ہے. حضرت نے کہا عبد الرحمن جلدی یہ بتا کہ میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا. میرا یہ گناہ کیسے معاف ہو. میں نے ایک مومن کے بارے میں تو صرف اتنا سوچا ہے کہ پیالے میں کیا ہوگا, آیا حلال چیز ہے یا حرام چیز ہے, یہ کیا پی رہے, بس یہ کیا پی رہے, یہ گھر میں کیا پی رہے. اتنا خیال حضرت عمر کو آ گیا. جو کہ مومنین ہیں, امت کی نگرانی تربیت ان کے ذمہ ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا عبد الرحمن یہ بتا میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا. میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا. عرض مومنین آپ کے اس گناہ کی معافی کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ آپ یہاں سے ایسے خاموشی سے نکل جائیں کہ اس کو آپ کے دیکھنے کا علم نہ ہو اور آپ اس کی کسی کو بھی خبر نہ کریں تو آپ کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. آپ یہاں سے خاموشی سے نکل جائیے.
اس کو معلوم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے تو آپ کے گناہ معاف ہو سکتا ہے. آپ یہاں سے خاموشی سے نکل جائیے. نہ آپ کسی ذکر کریں اور نہ آپ اس کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے. آپ خاموشی سے نکل جائیے. یہ مشورہ دیا عبدالرحمن عوف رضی اللہ عنہ عمر کو. علم ہے موجود تو تنہا علم کافی نہیں، بلکہ جس چیز کی کو حاصل کرنا ہے فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنا. وہ دین کی سمجھ محض کتاب سے نہیں آتی، محض علم سے نہیں آتی، وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کی صحبت سے آتی ہے. وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہو. وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ سمجھ یہ ہے کہ کس وقت میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، کس وقت دین کا کیا مطالبہ ہے. اس وقت وہ جو تقاضا اور جو مطالبہ ہوتا ہے اس تقاضے اور مطالبے پر عمل کرنے کا نام ہے تفقہ فی الدین. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بستی تھی جہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا تھا، زبردست ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے تھے. تو وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی مرتد کھلم کھلا نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کافروں کی سی باتیں شروع کر دی تھیں. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے. ان سے کہا بھائی تو ہم نے سنا ہے تم لوگ وہ شدھی کی تحریک چل رہی تھی، تم شدھی کی تحریک کے اس میں اسلام چھوڑ رہے ہو؟ تو نا جی نا، ہم تو مسلمان ہیں. انہوں نے جواب میں کہا نا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں ہم تو تعزیہ اٹھاویں، تو ہم تو مسلمان ہیں. تو حضرت نے کہا اچھا تم تعزیہ اٹھانے کا کیا، اٹھایا کرو تعزیہ. ہاں یہ تعزیہ اٹھانا مت چھوڑو. سبحان اللہ. اب بظاہر تو تعزیہ اٹھانے کا فرمانا کہ بھئی تعزیہ اٹھایا کرو، یہ بدعت کہو، اس کو رسم کہو، جو کچھ کہو، اس کا جواز نہیں. لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اسلام کی علامت بن گیا ہے یہ. تو اگر ان کو اس وقت تعزیے سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے ارتداد کی گود میں جائیں گے. اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پھر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا. تو یہ ہے علم میں اور تفقہ فی الدین میں فرق، کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضا ہے اور دین کا کس چیز میں فائدہ ہے. تو اس بات کو اختیار کرنا یہ تفقہ فی الدین ہے. کوئی اب اگر اٹھا کے فتویٰ پوچھو کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں گاؤں والوں سے کہ تم تعزیہ اٹھایا کرو، تو اس مولوی صاحب کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا فتویٰ جو خالص علم کی بنیاد پر دیا جائے گا، جس میں تفقہ نہ ہو، تو وہ یہی ہوگا کہ بھئی وہ غلط بات کہی، انہوں نے گمراہی کی بات کہی، ایسے آدمی کو گمراہ سمجھنا چاہیے. لیکن کس موقع پر، کس مرحلے پر، کس درجہ، کس چیز میں ڈھیل دی جائے اور کس چیز میں سختی اختیار کر لی جائے، یہ چیز جو ہے یہ تفقہ فی الدین ہے. اور یہ تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف درسگاہ میں بیٹھ کر ڈگریاں حاصل کرنے، اسناد حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو وہ در حقیقت وہ سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ لیے تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرنا.